بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سی خرافات اور بہت سے لایانی کام مسلمانوں میں شروع ہو جاتے ہیں جن کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ کام کرنا زیب دیتا ہے کہ مسلمان ان کاموں کو اسلام کے ہوتے ہوئے کسی بھی طرح سے سر انجام دے؟ یہ کہاں سے درست اور کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ محرم کے مہینے کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس کے اندر نکاح کرنا، نیا لباس پہننا، خوشی کی مبارکباد دینا، خوشی کی تقریبات میں شرکت کرنا، ان تمام کاموں کو ناجائز سمجھا جاتا ہے اور ایسے کام کرنے والے لوگوں کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا یہ عمل کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ درست نہیں ہے؟ کیا محرم الحرام کا مہینہ واقعی غم اور سوگ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خوشی کی تقریبات، نکاح وغیرہ میں شریک ہونا یا ان کا انعقاد درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل آئی ایم مسلم کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں سوگ کو منانا اور اس کے لیے مخصوص طریقہ کار کا آغاز کس شخص نے اور کب کیا تھا؟ شاہ اسماعیل صفوی نامی ایک شخص جس نے سب سے پہلے یہ خرافات پھیلائیں اور ماہ محرم میں سوگ کی ابتدا کی۔ 907 تا 930 ہجری کا زمانہ ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایک مخصوص مذہب کی ترویجی مہم اور ذہن سازی کے لیے بالکل اسی طرح مجالس شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کی جیسے آج کل کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان محفلوں کو بنی بویع نے بغداد میں 4 صدی ہجری میں شروع کیا تھا، لیکن بنی بویع کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ مجالس بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے آ کر دوبارہ نئے جذبے سے ان مجالس کو شروع کیا اور اس میں عزاداری کا بھی اضافہ شاہ اسماعیل صفوی نے کیا، جس کی وجہ سے دلوں میں ان مجالس کا خوب اثر رچ بس گیا اور یہ کہنا بھی بعید از حقیقت نہیں ہوگا کہ ایران میں اس مذہب کے انتشار کا سبب بھی یہی شخص تھا، کیونکہ ان مجالس میں رونا دھونا ہوتا، اہل بیت کے لیے غم کا اظہار کیا جاتا اور طبلے بجائے جاتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے جمع ہونے سے اس مذہب کے نظریات کی دل پر مؤثر ضرب لگتی تھی۔ اب ناظرین، دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ غم اور سوگ کا مہینہ، لوگوں کی سوچ ہے کہ محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور اہل بیت کو شہادت نصیب ہوئی تھی،
تو وہ واقعہ غم کا ہے، اسی لیے غم کے موقع پر نکاح جیسی پرمسرت تقریب کو کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ جواز دیتے ہیں اگر آپ کے قریبی یعنی والد، والدہ، بیٹا، بہن، بیوی یا کسی کی شہادت ہو جائے تو کیا آپ اس دن نکاح کرنا پسند کریں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہر سال اسی دن کو غم اور سوگ کے لیے مخصوص کر دینا اسلام کی کس تعلیم کا حاصل ہے، جبکہ سوگ تو فقط 3 دن جائز ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں نکاح سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر نکاح سے روکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ یہ احکامات دینیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہے، یہ تو باسعادت چیز ہے۔ یہاں سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تعلیمات نبویہ سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ اور ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ غلط اور بے بنیاد عقائد کے اثرات بد کی وجہ سے مسلمانوں میں اس مہینے میں نکاح جیسے مسنون عمل کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نکاح نہ کرنا اگر اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نواسوں، نواسیوں، 4 بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، 3 دامادوں حضرت ابو العاص، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، 3 بیٹوں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مہینوں میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کی وفات کے مہینوں میں نکاح کرنا معیوب نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر صرف ایک نواسے کی وجہ سے محرم الحرام میں کیسے معیوب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، 3 بیٹیوں زینب، رقیہ، کلثوم، 2 بیویوں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کا انتقال آپ کی دنیاوی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سالوں میں ان کی وفات کے مہینوں میں سوگ منانا تو درکنار، ان کی وفات کے موقع پر آنسو بہانے کے سوا غم کے اظہار کی کوئی اور صورت اختیار نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے اگلے سال اسی شہادت کے مہینے یعنی شوال المکرم میں ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی شہادت نصیب ہوئی، مگر کیا اس دن کو غم یا سوگ کا مہینہ بنا کر ہر سال اسی دن ہر قسم کی خوشی سے احتراز کر دیا گیا؟ کیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ دن امت کے لیے سب سے غمگین دن نہیں ہے؟ تو پھر مکمل ماہ ربیع الاول میں شادی کرنا منع کیوں نہیں کرتے؟ یا اس ماہ میں شادی بیاہ کی حرمت یا کراہت صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے بعد آنے والے علماء کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہی حال رہا کہ جس دن بھی کوئی اسلامی شخصیت یا اہل بیت کا کوئی فرد فوت ہوا یا انہیں شہید کر دیا گیا، ہم ہر سال اس غم کو تازہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا کوئی دن باقی نہیں رہے گا۔ سارا سال غم اور سوگ میں گزر جائے گا اور لوگوں کو ناقابل برداشت حد تک مشقت اٹھانی پڑے گی۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سادہ لوح مسلمان اہل باطل شاہ اسماعیل صفوی کے منفی پروپیگنڈے اور غلط نظریات سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں مسنون عمل کو عملاً چھوڑ دیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اس باطل رسم کی عملی تردید کریں اور اہل باطل کی خلاف شریعت روایت کو توڑتے ہوئے اس مبارک مہینے میں نکاح کے مسنون عمل کو زندہ کریں، خوشی کی تقریبات کریں بھی اور ان میں شریک بھی ہوں۔ الغرض ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ خیال کرنا اور ان میں شادی بیاہ کو برا جاننا یا اس سے کسی اور طرح کی بدشگونی لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور یہ تمام باتیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ خود بھی بچیں اور دوسروں کو پیار اخلاق سے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کیجیے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کیجیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہو تو ہم تک بھی پہنچائیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔